صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ سے بدر کے مقام پر پہنچے۔ اگر آج بھی آپ مدینہ منورہ سے بدر کے مقام پر پہنچیں تو کئی 100 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے، غالباً 200-300 کلومیٹر دور ہے۔ اور اس زمانے میں تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل سفر کیا گیا۔ جب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 2 گھوڑے تھے تو یہ سفر تو پیدل ہوگا، تو 200-300 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا جائے، پھر اپنے وطن سے دوری، پھر بھوک پیاس، موسم کی شدت، میدان جنگ میں پہنچے، اب مقابلہ اتنے بڑے لشکر سے، تو تھکن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن رب العالمین جس پہ کرم فرماتے ہیں، کوئی لمبا سونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان 10 گھنٹے سو کر اٹھتا ہے پھر بھی اس کی تھکن دور نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ایک ہی جھونکے کے اندر ساری تھکن دور کر دی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میدان بدر میں ہیں، یکدم ایک ساتھ سب پر نیند آ گئی، کھڑے کھڑے سب سو گئے، اور ایسی نیند آئی کہ اس نیند میں گرے تو نہیں، لیکن ہاتھ سے جو بھی لاٹھی یا تلوار تھی تو وہ ہاتھ سے گرنے لگی، اور ایک ساتھ سب کو نیند آئی، اونگ آئی۔ چند سیکنڈوں میں یہ اونگ ختم بھی ہو گئی، لیکن جیسے ہی یہ اونگ ختم ہوئی ساری تھکن دور ہو گئی، اور ایسا محسوس ہوا گویا کہ بہت زیادہ آرام کر کے وہ اب میدان میں کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آ سکتی، تو اگر موت کا خوف ہو تو نیند کہاں سے آئے؟ تو یہ جو اونگ آئی نہ صرف تھکن دور ہوئی، اس اونگ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ مسلمانوں پر نہ کوئی موت کا خوف ہے نہ دشمن کا کوئی خوف ہے، سارے خوف اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے۔ اذ یاد کرو جب یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اونگ کو گھیر دیا، یعنی اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا، امانۃ منہ، یہ اونگ اللہ کی طرف سے چین تھی، اطمینان تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب مسلمان وہاں پہنچے تو بدر کے مقام پر کافروں نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا، تو جو اچھی جگہ تھی انہوں نے وہاں پر اپنے گھوڑے باندھ دیے تھے، تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ جگہ ریگستانی مٹی سے بھری ہوئی تھی، یعنی جس کے اندر پاؤں اندر گھس جائے اور چلنا مشکل ہو، اور وہاں پانی کا بالکل انتظام نہیں تھا کیونکہ پانی کے کنویں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر رات کو مسلمان سوئے تو بعض مسلمانوں پہ غسل فرض ہو گیا، اب صبح نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ غسل کے لیے پانی ہے، تو شیطان نے یہ خیال ڈالا، شیطان دل میں آ کر کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو، لیکن اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ تم ناپاک ہو اور تمہارے پاس غسل کے لیے پانی نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ تیمم کے ابھی مسائل نازل نہیں ہوئے تھے، غسل فرض ہے تو غسل ہی کرنا ہے، تیمم کا حکم تو بعد میں نازل ہوا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اطمینان عطا فرمایا کہ بارش ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں جہاں پر ریگستانی مٹی ہو تو مٹی کے اندر گڑھا بنانا بہت آسان ہے، جیسی بارش ہوئی تو صحابہ کرام نے تالاب جیسے بنا لیے، تو بارش کا پانی اس میں جمع ہو گیا اور وہ پانی کے تالاب جمع ہو گئے، اور جو مٹی تھی وہ بارش کی وجہ سے تھم گئی، وہ جم گئی، اور اب بالکل بہترین میدان تیار ہو گیا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ کافروں کی جو زمین تھی وہ گیلی تھی اور وہ نرم مٹی تھی، جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی، تو اب کافروں کا اس کیچڑ میں
کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، وہ جیسے ہی کھڑے ہوتے تو گر جاتے. تو جو میدان جنگ ان کے لیے اچھا تھا، اللہ رب العالمین قادر ہے، اللہ نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. اب میدان جنگ کے اعتبار سے، جنگی پوائنٹ آف ویو سے، مسلمانوں کی جگہ اعلیٰ ہو گئی اور ان کی ادنا ہو گئی. وَيُنَزِّلُ، اور یاد کرو جب اللہ نے نازل فرمایا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی نازل کیا، لیطہرکم بہ تاکہ اللہ اس پانی کے ذریعے تمہیں ستھرا کرے، ویذھب عنکم رجز الشیطان اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کر دے. یعنی جو غسل فرض ہوا ہے تم غسل کر لو اور پاک ہو جاؤ. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. جب تم اللہ کی یہ غیبی مدد دیکھو گے تو جنگ کرنے میں تمہیں حوصلہ ملے گا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور تاکہ تمہارے قدم اللہ جما دے، وہ مٹی جم جائے اور اس پر تم اطمینان سے کھڑے رہ سکو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نازل فرمایا. وہ فرشتے میدان بدر میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے. لیکن فرشتوں کا جہاد کرنے کا انداز اس طرح تھا کہ فرشتوں نے ایک انسان کی طاقت کے مطابق جنگ کی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ایک پر پوری دنیا کو الٹا کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو بھیجا انہوں نے اس طرح جہاد میں حصہ لیا جیسے 5000 افراد ہوں تو وہ کس طرح جہاد کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اور جب مسلمان وار کرتا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے فرشتہ کافر کی گردن اڑا دیتا. اذ یاد کرو جب یوحی ربک الی الملائکہ جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا تھا، انی معکم اے فرشتوں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب القی میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں روب کو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ یہ وہ عذاب ہے پس تم چکھو اسے اے کافروں. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا تمام مسلمانوں سے خطاب ہے اور انہیں قیامت تک ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے. اے ایمان والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو، آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار تو انہیں پیٹھ نہ دو، پیٹھ دے کر تم بھاگو نہیں بلکہ کافروں کا مقابلہ کرو. کیونکہ جو پیٹھ دے کر بھاگے گا اور میدان جنگ سے فرار اختیار کرے گا
وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی ایسے موقع پر میدان جنگ سے فرار اختیار کرے اس کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر لڑائی کا ہنر کرنے، متحرفا لقتال کیا معنی؟ لڑائی کا ہنر، مطلب جنگی کسی چال کی خاطر اگر پیچھے بھاگے اور اس کے ذریعے وہ کوئی جنگی فائدہ اٹھانا چاہے وہ الگ چیز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شام کی فتوحات میں آپ ایک کتاب ہے فتوح الشام علامہ واقدی علیہ رحمہ کی، وہ چاہیں تو پڑھیں، بڑی پیاری کتاب ہے جس میں انہوں نے شام کی فتوحات اور شام جہاد کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں ایک موقع پر ہے کہ مسلمانوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تدبیر سکھائی۔ وہ تدبیر اس طرح تھی کہ 500 گھوڑے سوار مجاہدین کو ہم چھپا دیں گے، باقی لشکر قلعے پر حملہ کرے گا، اور پھر جب قلعے سے حملہ ہوگا اور وہ تیر برسائیں گے تو مسلمان اس طرح پیچھے ہٹیں گے گویا کہ وہ ڈر رہے ہیں، تو کافر یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، تو وہ اپنے قلعے کا دروازہ کھول کر ہم پر حملہ آور ہوں گے، تو ہم بھاگیں گے اور بھاگتے بھاگتے میدان میں چلے جائیں گے دور، تو ہمارے پیچھے جب کافر آئیں گے اور وہ جب اتنا دور آ جائیں گے تو اچانک سے مسلمان اپنے گھوڑوں کو پلٹ کر کافروں پر حملہ کریں گے۔ اب کافر بھاگ کر قلعے کی طرف جائیں گے تو 500 جو گھوڑے سوار ہوں گے وہ قلعے پر پہلے ہی قبضہ کر چکے ہوں گے، تو یہ ان کا پیچھے جانا اور دشمن کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ ہم شکست کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، یہ ایک جنگی چال ہے اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ الا متحرفا لقتال، ہاں اگر لڑائی کے کسی ہنر کی وجہ سے، جنگی چال کی وجہ سے وہ پیچھے بھاگیں تو جائز ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر میں ملنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پر دشمن سے مقابلہ شروع ہوا، اب ہم نے یہ سوچا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ہمیں پیچھے جانا چاہیے اور اپنے لشکر سے مل جانا چاہیے، پھر لشکر کی تعداد بڑی ہو جائے گی، پھر ہم مل کر حملہ کریں گے، تو پیچھے بھاگ کر مسلمانوں کے بڑے لشکر سے ملنا تو یہ بھی کوئی حرج نہیں، یہ جہاد سے فرار نہیں بلکہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو جو کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے میدان جنگ سے فرار اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کے۔ فلم تقتلوہم، تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا، ولکن اللہ قتلہم، ہاں لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لی اور کافروں کی طرف آپ نے پھینکی، تو یہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں گئی اور ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ بھاگنے لگے۔ وما رمیت اذ رمیت، اے محبوب جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رماہا، لیکن اللہ نے پھینکی ہے، یعنی پھینکنا آپ کا تھا لیکن اس پر اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اللہ والوں کے جو کام ہوتے ہیں تو کام تو اللہ والے کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا علم والا ہے۔ ذالکم، تو یہ لے لو، یہ فتح حاصل کرو اور خوش ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالی کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ آج مسلمان کتنے کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، سازشیں کرتے ہیں۔ عراق پر بھی حملہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عراق کو فتح کرنے جا رہے ہیں، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کو جوش آ گیا تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صدر صدام حسین کے ظلم سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو جمہوریت کا تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اس ملک کی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح کی انہوں نے جھوٹی باتیں کہیں، تو سامنے آ کر وہ اس دور میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائیں اور وہ جذبہ جہاد سے اور شوق شہادت سے سرشار ہو جائے تو پھر پیچھے سے بھی کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو سنو، فقد جاءکم الفتح، تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے، اگر تم نے پھر حملہ کیا تو تمہیں ہم پھر سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کتنی ہی کثرت ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس رکوع میں ہم نے پھر یہ دیکھا کہ متقی اور پرہیزگار انسان ہو، صبر کرے اور شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے تو غیبی مدد اس پر نازل ہوتی ہے۔ اگر آج مسلمان امریکہ، یورپ، یہود و نصارہ کی طرف دیکھنا بند کر دیں اور اپنا رخ گنبد خضرا کے مکین سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے اور انہی کی سنتوں کو اپنائیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔